السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کی باتوں سے، جن کے لائف ایکسپیرینسز سے اور جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین اختر صاحبہ، ویسے تو یہ بہت عرصے سے ریلیشن شپ کاؤنسلنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ادارہ بھی ہے بنت حوا انسٹیٹیوٹ آف فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ۔ ہم ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں ریلیشن شپ کے جو بہت ایشوز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اتنے زیادہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی روٹ کاز پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر آگے اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہین اختر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک۔ میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے بنت حوا انسٹیٹیوٹ جو ہے فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ، اس کا آغاز کیا۔ اس کو بنانے کے پیچھے آپ کا کیا ویژن تھا اور اس کو آپ نے کیوں بنایا؟ بہت شکریہ علی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ ویلکم۔ بنت حوا فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے رشتوں کو ٹرین کرنا۔ پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرنا اور پھر ان کو ٹرین کرنا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں صرف میاں بیوی نہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے جو ہیں ان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نندیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں تو نئی بھابھی کے آنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، دیور جو بڑے بھائی کی شادی ہوگی چھوٹے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ساس ڈسٹرب ہوتی ہے، خود بیوی ڈسٹرب ہوتی ہے، خود خامن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ریلیشنز ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ خاندان ایک مکمل ادارہ ہے اور ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں جتنے بھی اس کی جو بنیاد ہیں وہ میاں بیوی ہیں، اور ان سے ہی آگے رشتے چلتے ہیں، اور رشتوں سے جو ہے وہ ذمہ داریاں، حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں رشتوں کی اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ ہوگا تبھی ہم اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر پائیں گے۔ تو یہی اس کا مقصد۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ابھی کن کن کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور کیا سروسز دے رہا ہے؟ علی، جو ہمارا ادارہ ہے اس کو یہ 2019 میں یہ رجسٹرڈ ہوا تھا، اور 2019 سے ہم پہلے تو آپ کو پتہ اس کے بعد فوراً بعد پھر کووڈ آ گیا، اور ہم نے جو ہے پھر اس وقت کاؤنسلنگ سروسز جو تھی وہ ہم نے اسٹارٹ کی تھیں، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں خاندانی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اس میں پھر ہم لوگوں نے آن لائن لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب اس کے 5 سال مکمل ہونے والے ہیں تو اب ہم جا کے جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، پھر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایک کتاب آ رہی ہے زوج، وہ ایک طرح سے جو نئی نسل ہے، جو نئے شادی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی کہ وہ کن چند آسان مراحل کو اپنا کر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں۔ میم، آپ کاؤنسلنگ میں ریلیشن شپس کو ڈیل کرتی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو زیادہ تر کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، جو ایشوز آتے ہیں ریلیشن شپ میں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ موسٹلی کیا ایشوز آج کل زیادہ لوگ فیس کر رہے ہیں ریلیشن شپ میں جن کو آپ ایڈریس کرتی ہیں؟ اچھا، میرا جو کاؤنسلنگ کرنے کا طریقہ علی وہ یہ ہے کہ میں پراپر سیشن لیتی ہوں، جو کہ اس کو پراپر ایک ٹائم بک کر کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں میری، جیسے سائیکولوجیکل ہے، اسپریچول ہے، سوشل ہے، اور پھر ڈفرینٹ ڈومینز کے ذریعے میں کیس کو اسیس کرتی ہوں، اور پھر میں پن پوائنٹ پہ جا کے پرابلم کو ڈائگنوز کرتی ہوں۔ میں لیکچرز نہیں دیتی، میں مشورہ نہیں دیتی، میں کسی کو گائیڈ نہیں کرتی، میں آپ ہی کی بات کو سن کے آپ کی پرابلم کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتی ہوں، اور پھر میں اس کو جا کے ایڈریس کر کے آپ کو آگے جا کے گائیڈ کرتی ہوں میں۔ اچھا، میرا علی ایسا ہی ہے کہ یہ جو میرا کاؤنسلنگ کا ایک تو یہ جو ہے میں پراپر اس کے لیے سیشن بک کرتی ہوں، اور اس میں جو ان کی جو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں رشتوں میں جو ہوتے ہیں ان کو میں ڈائگنوز کرتی ہوں۔ اس وقت جو میرے پاس زیادہ تر جو ہسبینڈ وائف کے ایشوز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ ہم لوگ ان نون فیملیز میں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہیں، رشتے والی آنٹی کے تھرو کرتے ہیں، تو لوگ چونکہ اجنبی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان زیادہ تر ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، دوسرا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل ہم نے اپنے رشتے کے انتخاب کو مٹیریلسٹکلی جوڑ لیا ہے، گاڑی ہونی چاہیے، مکان ہونا چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے، یا نام کوئی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے، یا ہمیں اتنا سونا ڈال دیں، تو ہم نے اپنی زندگی کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا بجائے اس کے کہ ہم اچھے انسان کو دیکھیں، ہم رویے کو اپنائیں، تو یہ تو کمپیٹیبلٹی میں اس کے ساتھ پھر جب یہ نہیں ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، کمیونیکیشن گیپ ہوگا جس کی وجہ سے پھر ایشوز ہو جاتے ہیں۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کے خیال میں اس کی روٹ کوز کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ جو ان نون لوگ آپس میں میرجز کرتے ہیں یا پیرنٹس ڈھونڈتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟
حل دیکھیں، کوئی بھی جب آپ علی، یہ بڑا اچھا سوال لگا مجھے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ لائف میں، تو آپ اس کے بارے میں پہلے آپ ریکی کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مکمل آپ جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے کیلیبر کے مطابق جاب ڈھونڈتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے چھاتی جیسے کام کو بہت آسان لے لیا ہے. ہم بس کہتے ہیں جی گاڑی ہے، اب گاڑی ہے، گھر ہے اپنے نام، اور اس کے ساتھ بینک بیلنس ہے، تو بس اسی کے ساتھ ہماری لڑکی خوش رہے گی، چاہے وہ کریکٹر میں زیرو ہے. تو کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے. صحیح. کمپیٹیبلٹی دیکھیں، سورہ نور کی جو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح کر ان کا، اس کا مفہوم ہے یہ کہ نکاح کر دو ان کا جو نکاح کے قابل ہیں، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. یہ یعنی کہ یہ اس آیت کا مفہوم ہے. تو اللہ کس نکاح کو غنی کرتا ہے؟ جن کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے فوراً بعد ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جاب ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور کہیں پہ زیرو پہ شادی کرنے والے لوگ ایک دم جیسے جیسے ان کی شادی ہوتی ہے ویسے ویسے ان کے یہاں خوشحالی آنے لگ جاتی ہے. یعنی کہ انہوں نے جو قرآن نے ہمیں رستہ بتایا ہے کہ سمپلسٹی کے مطابق آپ نے کریکٹر سے، رویے سے کے مطابق آپ نے شادی کرنی ہے، ایک اچھا انسان سے شادی کرنی ہے، تو پھر تو نکاح آپ کے لیے غنی ہوگا. اگر آپ نے مادی چیزوں کو اپنا فوکس بنایا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ریلیشن شپ ایشوز ہیں آج کل جب بھی بات کی جاتی ہے، ٹیلی ویژن پروگرامس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ مرد یہ چاہتے ہیں، عورت یہ چاہتی ہے. اس طرح کی ٹرمینالوجیز کو انٹروڈیوس کروا کے بالکل ایک الگ الگ دو چیزیں جو ہے نا وہ تخلیق کر دی جاتی ہیں. جیسے مرد کوئی بالکل اور چیز ہے، عورت کوئی اور چیز ہے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے؟ کس حد تک اس طرح کرنا چاہیے؟ اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس کے الٹرنیٹ پہ کیا آپشن ہے؟ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے؟ اچھا، یہ بڑا زبردست، مجھے یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے کہ میڈیا میں ایک عجیب سی جنگ شروع ہوگی جی، مرد کو ایسا ہونا چاہیے، مرد کو ویسا ہونا چاہیے، اور مرد کے بارے میں، مرد کے یہ حقوق ہے، یہ فرائض ہے. بات یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت ایز اے جینڈر ہم بات کرتے ہیں، وہ ہم ایک کامن جینڈر میں جب بات کرتے ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں رشتوں کی تو ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ہمارے رائٹس بھی ہیں، اور ہماری باؤنڈریز بھی ہیں. تو جب ہم میاں بیوی کی بات کریں گے تو بیوی کو پتہ ہوگا کہ جب میں گلا کروں گی شوہر سے تو میں بیوی کی باؤنڈریز میں رہ کے کروں گی نا. بالکل. اسلام نے، اگر آپ نے اسلام کے مطابق نکاح کیا ہے تو اسلام نے اب بیوی کو بھی کچھ باؤنڈریز دی ہیں، کچھ اس کو اپنے حقوق کے ساتھ اس کو رائٹس بھی بتائے ہیں. اسی طرح شوہر جب بیوی کو کلیم کرے گا تو ایز اے شوہر کرے گا، ایز اے مرد نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مرد کے عورت کے قدموں میں جنت نہیں رکھے گی، ماں کے قدموں میں جنت رکھے گی. مرد کو محافظ نہیں بنایا گیا، شوہر کو محافظ بنایا گیا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عجیب، اور یہی ایک کمپٹیشن سوسائٹی میں سٹارٹ ہو گیا ہے. اور دوسری میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی اس وقت ریلیشن شپ ایشوز ہیں، یا تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ معاشرے کو اس وقت ایک ایکسپرٹ، ریلیشن شپ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. پرانے وقتوں میں جب رشتوں کے پرابلمس ہوا کرتے تھے تو بڑے جو گھروں کے ہوتے تھے وہ اس رشتوں کو سلجھا لیا کرتے تھے. تربیت ویسی ہوتی تھی، لڑکے کی ویسی تربیت ہوتی تھی، لڑکی کی ویسی تربیت ہوتی تھی، اور وہ نبھا جاتے تھے. اور گھر کے جو رشتوں کے میاں بیوی کے مسائل ہوتے تھے وہ گھروں میں ہی حل ہو جاتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اب کیونکہ شوہر بھی مصروف ہوتا ہے، بیوی بھی مصروف ہوتی ہے، نہ تو والدین کے پاس پہلے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کے لحاظ سے اس طرح کی تربیت کریں، نہ آگے پھر میاں بیوی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کو اتنا ٹائم دیں اور انڈرسٹینڈ کریں. تو اب سوسائٹی کو ریلیشن شپ ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، کاؤنسلرس کی ضرورت ہے جو کہ رشتوں کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو گائیڈ کریں. اچھا میم، فیوچر میں اپنے ادارے کو لے کے یا جو سروسز آپ دے رہی ہیں کاؤنسلنگ کی، اس میں آپ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتاتی ہیں. فیوچر میں اس کو لے کے کوئی گول، کوئی ایسا ٹارگیٹ یا کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ علی، میں یہ جو بنت حبا فیملی کاؤنسلنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ انتھوزسٹک ہوں. میں اس کو ایک بہت بڑا ایک خاندان کا ادارہ بنانا چاہتی ہوں، جس میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ریلیشنس ہیں، صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ساس بھی، نند بھی، دیور بھی، ایون چاچا اور خالہ کے، ماموں کے، جتنے بھی ریلیشنس ہیں اب سارے ایکسپلائٹ ہو گئے ہیں سوسائٹی میں. تو میں چاہتی ہوں کہ ان سارے رشتوں کو ٹرین کیا جائے تاکہ ایک مضبوط خاندانی سسٹم بنایا جا سکے. میم، اس جرنی میں، اس سارے سفر میں آپ کی انسپریشن کون رہی تھی، یا جب آپ نے اس سارے سفر کا آغاز کیا تو اس کے پیچھے آپ کا کیا موٹیو تھا، کیا ویژن تھا؟ میری انسپریشن تو میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ میری دادا یہ کام کرتے تھے
اپنے گاؤں کے لوگوں کی صلح کرواتے تھے. دادا کے ساتھ پھر جیسے میرے والد بڑے تو وہ بھی ان کے ساتھ یہ صلح کروانے لگ گئے. پھر میرے والد کیونکہ ہمارے گھر میں لوگوں کا ہر وقت آنا جانا رہتا تھا تو پھر والد سے زیادہ انسپریشن مجھے ملی. میرے والد نے مجھے بہت سپورٹ کیا, مجھے رشتوں کے بارے میں معاملہ فہمی سمجھائی, مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بتایا کہ ہمیں مرد عورت کی جنگ نہیں لڑنی, ہمیں رشتے کو دیکھنا ہے. تو میری انسپریشن جو ہے وہ میرے والد صاحب ہیں اور میں نے انہی کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے. میم آپ ایک بات کہتی ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آج کل سارے انڈرسٹینڈنگ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جب آپ یہ بات کرتی ہیں تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے, اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کیا یہ شادی کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے یا پہلے کچھ دیکھ کے سمجھ کے ایک اندازہ لگا کے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیے بات یہ کہ اب وقت بہت بدل چکا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی ہوں کہ بالکل بھی لڑکا اور لڑکی کو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ لڑکے کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے وہ اس سے بات کرے, اپنی لمٹس میں رہ کے بات کرے, اور لڑکی کو بھی ہے کہ اس میں اتنی بات کرے. شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کس سے شادی ہو رہی ہے, اس کے شوق کیا ہیں, اس کے مشاغل کیا ہیں, اس کی پریورٹیز کیا ہیں لائف میں, اس کے پلانس کیا ہیں. شادی کے بعد میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ شادی کے جو بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے فوراً بعد 4 پلرز ہیں. اگر وہ 4 ستون جو ہیں جو ایک عمارت کو مضبوط کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو شادی کرنے سے پہلے آپ رشتے کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ میں جس سے کرنے جا رہی ہوں کیا اس سے میرا اسٹیٹس ملتا ہے, میرا کلچر ملتا ہے, میری فیملی ویلیوز ملتی ہیں, میرا خاندانی پیٹرن ملتا ہے, تو پھر آپ شادی کریں. اگر آپ کے اور نہیں تو کم از کم آپ کے فیوچر کے پلانز ایک جیسے ہوں, آپ کے شوق ایک جیسے ہوں, آپ کے بیہیویئر کچھ تو چیزیں ملتی ہوں, آپ بالکل بھی مٹیریلسٹک نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شادی کے فوراً بعد کیونکہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں, ایون اگر آپ پہلے ریلیٹیوز بھی تھے, فرینڈس بھی تھے, تب بھی آپ کیونکہ آپ کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے, تو اب آپ نے شادی کے فوراً بعد اپنے اسٹیٹس کو مینٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اب یہ مرد شوہر ہے اور میں بیوی ہوں. اب آپ نے اس رول میں رہ کے خود کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور وہ کمیونیکیشن کرنی ہے. کیونکہ جب جتنے بھی میرے پاس کیسز آتے ہیں اس میں یہ بھی بہت ایشو ہے کہ وہ جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے بہت اچھا تھا, لیکن بات یہ کہ وہ پہلے فرینڈ تھا, اب وہ شوہر ہے. اب شوہر کی اسلام نے کچھ یا قرآن نے کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں, کچھ اس کے پرائز ہیں, اس کو محافظ بنایا, اس کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے, تو وہ دوست نہیں رہا اب. اسی طرح خالہ کے بیٹے سے کریں, ماموں کے بیٹے سے کریں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تو میرے ماموں کا بیٹا ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ رول کے حساب سے چلنا ہے. سو اس کے بعد اور کمیونیکیشن میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں آپ جتنی کھل کے بات کریں گے اتنا آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور ایک اچھی بنیاد بنے گی. تیسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن کریں گے تو وہ گیپ ختم ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے, تب جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور انڈرسٹینڈنگ جب ہو جاتی ہے تو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, جو کہ اس وقت کسی بھی رشتے میں نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی رشتے خراب ہو رہے ہیں سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ بلڈی تب ہوتا ہے. یہ چاروں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ یوتھ کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. میں خود بھی ان کو بہت فالو کرتی ہوں اور یوتھ کے لیے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت سے اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شاہین اختر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ ریلیشن شپس کے بارے میں کچھ چیزیں تو انہوں نے انٹرویو میں ہی بتا دیں, اور باقی ظاہر ہے کہ جو لوگ ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.